تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ سود لیتے ہیں اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ کاروبار کے ذریعے بھی پیسہ کمایا جاتا ہے، سود کے ذریعے بھی پیسہ کمایا جاتا ہے، تو دونوں برابر ہیں، وہ ایسی بے عقلی کی باتیں کرتے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن جب وہ حساب دینے کھڑے ہوں گے تو دیوانوں کی طرح کھڑے ہوں گے۔ دنیا دیکھے گی یہ پاگل کھڑے ہیں، یہ دیوانے کھڑے ہیں۔ کوئی دیوانہ آدمی کہیں کھڑا ہونا تھوڑی دیر میں دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا دماغ ٹھکانے نہیں ہے، جس کی عقل کام نہیں کر رہی۔ ان کو دیکھ کر کے اندازہ ہو جائے گا۔ میں کسی کا مذاق نہیں اڑا رہا، میں کسی کو گالی نہیں دے رہا، ان کو دیکھ کر اندازہ ہوگا کہ ان کا دماغ کام نہیں کر رہا، چاہے ان کے پاس ایک نہیں 3 4 PhD کی ڈگریاں ہو۔ کاغذ کی ڈگریوں سے کوئی پڑھا لکھا نہیں ہوتا۔ اللہ عقل عطا فرمائے، صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تب انسان پڑھا لکھا ہوتا ہے۔ تو فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ جو سود خور ہیں وہ قیامت کے دن ایسے کھڑے ہوں گے جیسے کوئی ایسا شخص ہو جس پر شیطان نے اثر ڈال کر دیوانہ بنا دیا ہو۔ دو باتیں معلوم ہیں، قرآن بہت گہری کتاب ہے۔ قرآن میں ایک مضمون تو وہ ہوتا ہے جو اصل میں بیان کیا جاتا ہے، کچھ مضمون اور ہوتے ہیں جو ضمناً خود بخود اندر سے پھوٹتے ہیں، جو نکلتے ہیں۔ جیسے گرمی کے زمانے میں آپ نے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی گلاس میں ڈالا اور پیا تو پیاس تو بجھے گی، ہاتھ بھی تو ٹھنڈا ہوگا نا۔ حالانکہ آپ نے ہاتھ ٹھنڈا کرنے کے لیے نہیں خریدا تھا، آپ نے ٹھنڈی بوتل خریدی تھی پیاس بجھانے کے لیے، لیکن ہاتھ بھی ٹھنڈا ہو جائے۔ تھوڑی دیر تک ہاتھ میں لیے رہیں گے تو ہاتھ کو ٹھنڈک محسوس ہو گیا، اچھا لگے۔ فرمایا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ ایسے کھڑے ہوں گے سود خور قیامت کے دن جیسے وہ انسان کھڑا ہوتا ہے جس کو شیطان نے اثر ڈال کر دیوانہ بنا دیا ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ دنیا میں بھی بہت ساری نفسیاتی اور جسمانی بیماریاں خالص شیطانی اثر کا نتیجہ ہوتی ہیں، اور ان سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری زندگی شیطانی اثرات سے خالی ہو۔ اسی کے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت کی دعائیں سکھائی، صبح و شام کی دعا سکھائی، گھر میں داخل ہونے کی دعا سکھائی، گھر سے نکلنے کی دعا سکھائی، اور فرمایا جب کوئی دعا پڑھے بغیر گھر میں داخل ہوتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ ساتھ داخل ہوتا ہے، جب کوئی اللہ کا نام لیے بغیر کھانا کھاتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ کھاتا ہے، جب اللہ کا نام لیے بغیر سوتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ سوتا ہے، اور پھر رات بھر اس کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی اللہ کا کہنا نہیں مانتا تو شیطان اس پر اثر انداز ہوتا ہے اور اس میں بیماریاں پیدا کرتا ہے۔ یہ جملہ بتلا رہا ہے کہ شیطان اس کو بیمار کرتا ہے، اس کو جسمانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، اس کو نفسیاتی بیماریاں بھی ہوتی ہیں۔ اس سے جھگڑا کرنا، اس سے جھگڑا کرنا، کسی سے نہ بننا، بات بات میں غصہ ہو جانا، ناراض ہو جانا، غمگین رہنا، پریشان رہنا، ٹینشن، ڈپریشن، نہ معلوم کتنی بیماریاں شیطان کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور پھر اس ٹینشن کی وجہ سے، اس ڈپریشن کے نتیجے میں جسمانی بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ اسی ٹینشن کے نتیجے میں شوگر ہوتی ہے، اسی ٹینشن کے نتیجے میں بی پی بڑھتا ہے۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر ایک کو شیطان ہی کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن اس میں شیطان کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے۔ اللہ شیطان سے ہماری حفاظت فرمائے۔ شیطان سے حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ شیطان کے بتلائے ہوئے طریقے پر کمائیں نہیں، شیطان کے بتلائے ہوئے طریقے پر خرچ نہ کریں، شیطان کے بتلائے ہوئے طریقے پر کھائیں نہیں۔ اب ماشاءاللہ حج کیے ہوئے 7 اور 8 اور بچے کی شادی کر رہے ہیں شیطان کے بتلائے ہوئے طریقے پر، اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے پر نہیں۔ اور اگر امام صاحب نے کہا بھئی آپ حاجی صاحب ہیں، آپ دیندار ہیں، آپ کا دین سے تعلق ہے، آپ کا دین کی محنت، یہ کیا کہ امام صاحب آپ کا کام مسجد میں نماز پڑھانا ہے، بس اس سے زیادہ آپ کا کام نہیں ہے، اور میرا ایک ہی بیٹا ہے، مجھے اپنے ارمان پورے کر لینے دیجئے۔ ارے ایک ہی بیٹا بھی تو اللہ ہی کا دیا ہوا ہے نا۔ اگر بارات اٹھنے سے پہلے پہلے اللہ واپس بلا لے تو کیا کر لو گے؟ اگر دی ہوئی دولت اللہ واپس چھین لے تو کیا کر لو گے؟ اور ہوتا ہے، کتنے دولت مندوں کو کنگال بنتے ہوئے کتنے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔
تو شیطان کا کہنا مان کر دنیا بھی مصیبتوں سے بھر جاتی ہے، زندگی عذاب بن جاتی ہے، اور آخرت کا عذاب تو ہے ہی۔ پھر اللہ نے فرمایا یہ دیوانوں کی طرح جس کو شیطان نے دیوانہ بنا دیا، کیوں کھڑا ہوگا وہاں؟ اس لیے کہ یہ دیوانے پن کی باتیں کرتا تھا دنیا میں۔ وہ کیا بات تھی دیوانے پن کی؟ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، اس لیے کہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ بزنس بھی تو سود ہی کی طرح ہے۔ ہمیں تو بہت برا کہتے ہو کہ ہم سود لیتے ہیں، کاروباری بھی تو نفع لیتا ہے، وہ بھی تو سامان 10 کا خریدتا ہے 15 کا بیچتا ہے تو نفع لیتا ہے نا۔ ہم نے بھی 10 روپیہ دیا اور 15 روپیہ لیا، ہم نے بھی نفع لیا، فرق کیا ہوا؟ تو اللہ فرما اچھا اس کے نہیں سمجھ میں آ رہا فرق۔ نہ سمجھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنی عقل ڈبے میں رکھی ہوئی ہے، اس نے اپنے کو شیطان کے حوالے کر دیا ہے، اس کو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر بھروسہ نہیں ہے، ورنہ اگر اللہ اور اس کے رسول پر بھروسہ ہوتا تو بات اس کے سمجھ میں آ جاتی۔ اور کتنے لوگ ہیں جن کو سمجھ میں آتی ہے لیکن ماننا نہیں چاہتے، کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے کاروبار کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ اس کے بعد آگے احکام آ رہے ہیں، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ، دیکھو جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آئی اور وہ مان گیا تو اس کے پچھلے گناہ معاف۔ اب تک جو غلطی ہوئی، اب تک جو گناہ ہوئے تھے، لین دین میں غلطی ہوئی تھی یا زندگی کے کسی بھی شعبے میں غلطی ہوئی تھی، آنکھیں کھل گئی، مان لیا، توبہ کر لیا، اللہ کہتے ہیں پچھلے گناہ ہم معاف کر دیں گے۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، لیکن جو کوئی پرواہ نہیں کرتا، نہیں میں نے سن لیا، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، قرآن کی بات بہت اچھی، حدیث کی بات بہت اچھی، مولوی صاحب نے بہت اچھی بات بتلائی، لیکن میں تو وہ کروں گا جو میں کرتا تھا، اس کو تھوڑی چھوڑ دوں گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں پھر سنو، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، جو اس کے بعد بھی وہی کرے جو پہلے کرتا تھا تو ایسے لوگ جہنمی ہیں۔ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور چونکہ ان کے اندر انکار چھپا ہوا ہے اس لیے ان کو جہنم میں ہمیشہ رہنا پڑے گا، 10-20 سال میں نہیں نکل جائے گا۔ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا، سود کو اللہ مٹاتے، وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کو اللہ بڑھاتے۔ اللہ غور کیجئے، ابھی تجارت کا تذکرہ تھا، خرید و فروخت کا تذکرہ تھا، احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے، تو اوپر تقابل تھا سود اور تجارت کے درمیان، اور آگے اللہ نے یوں نہیں کہا یمحق اللہ الربا ویربی التجارہ، کہ اللہ سود کو مٹاتے ہیں اور تجارت کو بڑھاتے ہیں۔ تجارت کی بنیاد صدقات پر ہوتی ہے، کامیاب تاجر وہی ہے جو کماتا ہے، اپنی ضرورتیں پوری کرتا ہے اور کچھ نہ کچھ ضرورت مندوں پر خرچ کرتا ہے اور صدقہ دیتا ہے، اس لیے، اور تجارت بھی چلتی ہے صدقات کی بنیاد پر، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سود کے مقابلے میں تجارت کا تذکرہ نہیں کیا، سود کے مقابلے میں صدقات کا تذکرہ کیا۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ صدقات کے ذریعے دنیا میں بھی نفع بڑھتا ہے، صدقات کے ذریعے دنیا میں بھی کاروبار ہوتا ہے، صدقات کے ذریعے دنیا میں بھی تجارت چلتی ہے، اور صدقات کے ذریعے آخرت میں بھی نفع ہوتا ہے۔ واللہ لا يحب كل کفار اثیم، جو ناشکرے ہیں، جو نافرمان ہیں اور جو گناہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں، ایسے بندے اللہ کو اچھے نہیں لگتے۔ کیا فیصلہ کرنا چاہیے یہ سن کر؟ اللہ ہم ناشکرے نہیں ہیں، اگر ہوئی ہے ناشکری تو معاف کر دیجئے، اب نہیں کریں گے، یہ فیصلہ کرنا چاہیے نا۔ اللہ ہم انکار نہیں کر سکتے، ہم سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے اقرار کرتے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، معاف کر دیجئے، اب سمجھ لینے کے بعد اس کا انکار نہیں کریں گے، اور اللہ ہم ابھی گناہ چھوڑنے کو تیار ہے، اب جان بوجھ کر کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ یہ ہے اصل آج کا سبق۔ واللہ لا يحب كل کفار اثیم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے مان لیا، پھر زندگیاں درست کر لی، نیک اعمال کیے، واقاموا الصلاة، نماز قائم کی،
وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کی، یعنی اللہ کی عبادت بھی کی اور اللہ کے بندوں کی خدمت بھی کی. لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کے لیے کوئی ڈر ہے نہ ان کے لیے کوئی غم ہے. اللہ مجھے اور آپ کو بھی ایسے ہی بنائے.